امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے انوار القدسیہ فی معرفتی قواعد صوفیہ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے ادب کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا پورا نام مالک بن انس رحمہ اللہ نے، اپنے شاگرد محمد بن ادریس الشافعی، جو امام شافعی کے نام سے مشہور ہے، ان کو ایک نصیحت کی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ اپنے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کا نام تھا محمد بن ادریس، ان سے کہا، اے بیٹے محمد، یا محمد اجعل العلم کملحا وادب دقیقا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے شاگرد محترم، اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو، پھر ایک نصیحت جو میں تمہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ پلے باندھ لیں، وہ مضبوطی سے اس پہ عمل کرنا ہے، سختی کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ میں کہ اجعل العلم کملحا، میں کہ اپنے علم کو نمک کی مانند بنا لو، وَأَدَبَكَ دَقِيقًا، اور اپنے ادب کو آٹے کی مانند کر لو۔ مطلب کیا ہے کہ جتنی مقدار آٹے میں نمک کی ڈالی جاتی ہے وہ مقدار علم کی ہو، اور جتنی مقدار آٹے کی ہوتی ہے وہ مقدار ادب کی ہو، تب جا کر اس علم کا حق ادا ہوتا ہے، اور وہ علم فیض رساں بھی ہوتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، دلوں کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ اور ایک اور واقعہ امام عبد الوہاب الشعرانی نے اپنی اسی کتاب کے اندر الانوار القدسیہ فی معرفتی قواعد صوفیہ، اس کے اندر ایک اور واقعہ درج کیا ہے، وہ امام عبد الرحمن القاسم کا واقعہ ہے۔ یہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام عبد الرحمن بن القاسم فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال گزارے، 20 سالوں میں سے 18 سال صرف ادب سکھایا، پڑھایا، اور آخری 2 سال مجھے علم پڑھایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میں نے 18 سال علم پڑھا تھا، اس کے اندر اتنی لذت تھی، چاشنی تھی، کہ مجھے 2 سال جو علم پڑھا تھا اس میں مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ تو میں نے افسوس بعد میں کیا کہ کاش 2 سال جو علم پڑھا ہے، کاش وہ بھی 2 سال ادب پڑھ لیتا۔ تو یہ وہ امام ہیں جن کی بدولت ہم تک اسلامی تعلیمات پہنچی ہیں، اور جنہوں نے ہم تک قرآن و حدیث کا جو نالج ہے وہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ سمجھایا کہ علم میں کامیابی کیسے ہوگی، کیسے ہم علمی میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ساروں کا جو لب لباب تعلیمات کا وہ یہی ہے کہ ہم ادب کو اختیار کر لیں۔ ادب زیادہ ہو، علم کم ہو، تو وہ ایک مہذب سٹوڈنٹ ہے، تہذیب یافتہ ہے۔ اگر ادب کم ہے، علم زیادہ ہے، تو اس کے اندر رسپیکٹ ادب نہیں ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا، تہذیب کا، جو اسلامی روایات ہیں ان سے محروم ہے وہ شخص۔ اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے۔ ایمان ادب سے ملتا ہے، اسلام ادب سے ملتا ہے، علم ادب سے ملتا ہے، سارا کچھ ادب کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسلام سارے کے سارا ادب ہے۔ تو ادب اگر ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا تو ہمیں اللہ علم بھی عطا کرے گا، سارا کچھ عطا کرے گا، ایمان بھی، علم بھی، اسلام بھی، ساری جو خیرات ہے وہ اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ وما علی البلاغ المبین۔